الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق دو بار ہے. الطلاق میں الف لام عہد خارجی کا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفسر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے تطلیق الذی یراجع بعدہ، اس کا حاصل ہے طلاق رجعی دو بار. وہ طلاق کہ جس کے بعد رجعت کی جاتی ہے یہ دو بار. طلاق رجعی سے دو بار. یہ تفسیر کیونکہ اس کی شان نزول اگر آپ دیکھیں تو خود اس سے ظاہر ہو جائے. حاشیہ نمبر 25 میں اس کی شان نزول بیان کی ہے کہ سبب نزولها انه كان في صدر الاسلام اذا طلق الرجل امراته طلاقا رجعيا وراجع بعدة كان له ذلك. خلاصہ حاصل کا یہ ہے کہ دور جاہلیت میں طلاق رجعی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، شوہر کے اوپر تھا. تو کیا کرتا؟ پریشان کرنا ہوتا اگر کسی عورت کو تو ایک طلاق دے دیتا، طلاق رجعی. اس کے بعد جب عدت قریب ختم ہونے کے قریب ہوتی پھر رجعت کر لیتا، پھر کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیتا رجعی. پھر جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر رجعت کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا رجعی، پھر عدت گزرنے کے قریب. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، عورت کو پریشان کرتا. سمجھے؟ اس لیے ہمارے مذہب نے آ کر اس کے اندر حد بندی کر دی اور کہا کہ اب طلاق و مسئلہ اس طرح کی طلاق ہے کہ جن کے بعد رجعت کی جا سکتی ہے. یہ صرف دو بار. اگر دو سے آگے بڑھے جہاں بڑھے تو رجعت کا حد ختم. اور طلاق کی تفسیر تطلیق سے کر کے اشارہ کیا کہ دراصل یہ مصدر دو بار ہے اثنتان، دو طلاقیں ہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. پھر یعنی اس کے بعد پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روکنا ہے یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا. دو طلاقیں آپ نے رجعی دے دی تو اگر تیسرے کا جب معاملہ آئے گا تو یا تو پھر اس عورت کو آپ بھلائی کے ساتھ روک لیں اپنے پاس اور یا پھر چھوڑنا ہے چھوڑ لیں. اب اس کے بعد رجعت کا اختیار نہیں رہے گا. امساکم یعنی علیکم امساکہن بعدہ، تمہارے اوپر ان عورتوں کو روکنا اس کے بعد اس طور پر کہ تم ان سے رجعت کر لو. یہ بھلائی کے ساتھ ہے. من غیر ضرار، بھلائی کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ بغیر اسے ضرر پہنچائے، بغیر اسے تکلیف دیے. اور تسریح یعنی ارسال لہن بإحسان، یا اچھائی کے ساتھ انہیں آزاد کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. یہ علیکم جو امساک سے پہلے نکالا ہے اس سے اشارہ کیا کہ امساکم یہ مبتدا ہے اور اس کی سبب یہاں علیکم محدود ہے. اور امساکن میں جو تنوین ہے وہ تنوین عوض کی ہے، تو امساکن کا معنی ہے امساکہن. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. اور اے شوہرو تمہارے لیے یہ حلال نہیں. لکم میں خطاب کس سے ہے؟ ایھا الازواج نکال کر کے شارح مفسر نے بتا دیا. اے شوہرو تمہارے لیے یہ حلال نہیں، جائز نہیں کہ تم اس میں سے کچھ لوگ جو تم نے انہیں دیے ہیں. مما میں ماں سے مراد ہے مہر، من المہور نکال کر کے اس کا بیان کیا. مطلب کیا ہے کہ اے شوہرو تم نے جو مہر ان عورتوں کو دیے ہیں تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان میں سے کچھ لو اذا طلقتموہن، جب انہیں تم طلاق وقت طلاق تب تم ان سے مہر نہیں لو گے.
تو ان کا حق تھا الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو، خوف، ان دونوں، یخافہ میں ضمیر الف کا مرجع بتا رہے ہیں الف زوجان، مگر یہ کہ ان دونوں کو یعنی میاں بیوی کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اللہ کی حدوں سے مراد ہے حقوق، کہ آپس میں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی وہ پاسداری نہ کر سکیں گے اور ان کی ادائیگی نہ کر سکیں گے۔ اگر یہ اندیشہ ہو تو پھر آگے ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَفْتَرُونَ، مطلب یہ بتایا گیا کہ پھر خلا کی ایک صورت ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ اللہ کی حدیں یعنی میاں پر جو بیوی کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی میاں صاحب نہیں کر پائیں گے، اور بیوی پر جو میاں کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی بیوی نہیں کر پائے گی، تو پھر ایسی صورت میں ایک راستہ ہے خلا کا۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ مال دے کر کے عورت اور اس سے طلاق حاصل کرے۔ اللہ یقیم حدود اللہ اے لا یاتیہ بما حدہ لہما من الحقوق، مطلب یہ ہے کہ وہ ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو حقوق مقرر فرمائے۔ یہاں قراءت کا اختلاف بتا رہے ہیں کہ وفی قراءت یخافہ، یہاں جو آپ قراءت امام عاصم کی ہے اس میں تو یخافہ ہے صیغہ معروف کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں ایک قراءت میں نیچے محشی نے لکھا کہ امام حمزہ اور یعقوب کی، امام حمزہ اور یعقوب کی قراءت میں یخافہ ہے صیغہ مجہول کے ساتھ، یعنی الا ان یخاف الا یقیم، الا یہ کہ یہ ان دونوں کے تعلق سے یہ اندیشہ کیا جائے کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں، ان دونوں کے تعلق سے یہ اندیشہ کیا جائے، تو پھر یہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، اس صورت میں کہتے ہیں بدل و استعمال من الضمیر فیہ، اس میں جو ضمیر ہے یخافہ میں جو ضمیر الف ہے اس سے یہ بدل الاستعمال ہوگا۔ یہ جو موجودہ آپ کے سامنے قراءت ہے اس میں تو یخافہ میں الف فاعل ہو گیا اور اللہ یقیم حدود اللہ الناصبہ موصول حرفی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کے مفعول بھی ہو جائے گا یخافہ، اور یہ مجہول والی جو قراءت ہے یخافہ تو اس میں یہ الف مبدل منہ ہوگا، اور اللہ یقیمہ حدود اللہ یہ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بدل الاستعمال ہوگا، اب مبدل منہ بدل سے مل کر جو خافہ کا نائب فاعل بنے، سمجھ گیا؟ وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِیَةِ فِی الْفِعْلَیْنِ، اور قراءت شاذہ میں دونوں فعلوں میں تائے فوقانیہ کے ساتھ، قراءت شاذہ میں ہے الا ان تخافا الا تقیم حدود اللہ، تو یخافہ میں یا کے بجائے تا، اور اللہ یقیمہ میں یا کے بجائے تا، دونوں میں تائے فوقانیہ، تو اب صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ الا یہ کہ تم دونوں کو یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہ کرو، یہ تم دونوں سے مراد میاں بیوی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اگر تم لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ میاں بیوی اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کہ شوہر کی بیوی جو ہے زبان درازی کرے گی، شوہر کی نافرمانی کرے گی، یہ اللہ کی حدیں توڑے گی، اور شوہر اس کی پٹائی کرے گا، نام نقطے میں پریشانی میں ڈالے گا، وہ اس طریقے سے اللہ کی حدیں پامال کرے گا۔ تو اگر یہ اندیشہ تم لوگوں کو ہو، ہے آپ لوگوں تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اس میں افتدت بھی کہ اس مال میں، اس مال کے دینے میں کہ جس کے ذریعے جس کو
ہوگا فدیہ والا ہے. افتدت بھی کیا مطلب افتدت بھی نفسہا من المال، تو نفسہا نکال کر کے تو یہ بتایا کہ افتدت کا مفعول بھی یہاں محذوف ہے، اور من المال نکال کر کے یہ بتایا کہ فیما میں ما سے مراد مال ہے. جی تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ تمہیں اندیشہ نہ ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم کر سکیں گے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس مال کے دینے میں جس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو چھوڑا دے. لے یطلقہا، تاکہ شوہر سے طلاق دے، یعنی لا حرج علی الزوج فی اخذہ ولا الزوجۃ فی بذلہ. لا جناح کا مطلب کیا ہے؟ لا جناح علیہما کا کیا مطلب؟ دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی شوہر پر اس مال کے لینے میں حرج نہیں اور بیوی کو اس مال کے دینے میں حرج نہیں. خلا میں جو بدلے خلا دیا جاتا ہے، فقہا نے ہمارے لکھا ہے کہ وہ بدلے خلا مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مہر سے زیادہ اگر ہے تو مکروہ ہے. جتنا مہر مقرر ہوا تھا زیادہ سے زیادہ بیوی سے جو بدلے خلا لیا جائے شوہر لے تو زیادہ سے زیادہ مہر. اگر اس سے زیادہ بھی لے کر کے وہ طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گا، مگر یہ عمل مکروہ اور شرعاً ناپسندیدہ ہوگا. تلک حدود اللہ، یہ مذکورہ احکام اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تو ان حدوں کو نہ پھلانگو، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدیں پھلانگتے ہیں وہی ظالم ہیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب اگر اس کے بعد وہ طلاق دے دے، یہاں دو طلاقوں کی بات تھی نا کہ دو وہ طلاقیں جن کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، طلاق رجعی دو ہے. اب اس کے بعد پھر تیسری طلاق ہوگی نا. فإن طلقها، اب اگر اس کے بعد وہ طلاق دے دے، اے زوج بعد سنتین، اب اگر شوہر ان دو طلاقوں کے بعد طلاق دے دے، فلا تحل له، یعنی اب وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی. کیا کوئی شبہ ہے؟ وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی نا، تین طلاقیں ہوں گی. فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت اب اس مرد کے لیے حلال نہیں اس کے بعد. بعد بعد طلاق الثالثہ، یعنی تیسری طلاق کے بعد اب حلال نہیں. اس سے اشارہ کیا کہ بعدوں میں یہ جو یہ مضاف ہے، مضاف الیہ محذوف منوی، وہ مضاف الیہ جو محذوف منوی اسی کو ظاہر کر دیا، نیت سے نکال کر عبارت میں لا کے رکھ دیا. اس تیسری طلاق کے بعد وہ حلال. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ شوہر سے وہ نکاح کرے، شادی کرے. اس کے علاوہ آگے مفسر کہتے ہیں وَيَطَاعَهَا، اور یہاں تک کہ یہ دوسرا والا شوہر اس سے ہم بستری بھی کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ شیخین نے جس کو روایت کیا. یہ سارے ائمہ کے نزدیک ہے. اگرچہ اصول کی بعض کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ صرف حنفیہ کے یہاں ایسا ہے، ایسا نہیں. شاہ طبا کے مالک، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب کے یہاں یہ کہ جب تین طلاقیں دے دیں، تین طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے. اب اگر یہ ہے کہ وہ شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب حلالہ ضروری. حلالہ کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ عدت پہلے گزری اور گزرنے کے بعد اب کسی اور سے وہ نکاح کرے، اور وہ شوہر اس سے ہم بستری بھی کرے، جی ہم بستری بھی کرے، اور پھر اب وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے. اب اس کے بعد یہ عورت آزاد ہے، چاہے شوہر اول سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اگر دوسرا یہ شوہر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَن يَتَرَاجَعَا إِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انتهاء الْعِدَّةِ. تو اب ان دونوں پر یعنی بیوی اور شوہر اول پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں عدت گزرنے کے بعد. نکاح کے معاملے میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، یعنی نکاح کر لیں عدت گزرنے کے بعد.
ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کا گمان ہو کہ یہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کر سکیں گے۔ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ مذکورہ والا احکام یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم رکھنے کا مجھ سے مراد کیا ہے؟ تدبرون، یعنی ایسا علم جو غور و فکر والا علم، فکر و تدبر والا علم، ان کے لیے بیان فرماتا ہے۔ صحابی کے حوالے سے نیچے محشی نے لکھا ہے کہ خصهم بالذکر لأنهم المنتفعون بتلك الأحکام، خاص طور پر یہ فکر و تدبر رکھنے والے، غور و فکر رکھنے والوں کے لیے اس کو خاص کیا ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہی فائدہ اسے اٹھاتے ہیں۔ اللہ بیان تو سب کے لیے کرتا ہے لیکن فائدہ یہی اٹھاتے ہیں، تو جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ہم خاص کر دیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ یہاں تک تو بتا دیا کہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب طلاق میں پھر عدت کا مسئلہ آتا ہے، تو عدت کے معاملے میں بھی کچھ گوشے ہیں جس میں بہت سے لوگ بے راہی کرتے تھے، اس لیے ہمارے مذہب نے ان کو ہدایات دی، احکام دی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی کسی اور تو پھر یا تو اگر اس کو روکنا ہے اور رجعی طلاق دی ہے تو روک لو بھلائی کے ساتھ، نہیں روکنا ہے تو چھوڑ دو، جب گزر جانے تو تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے، کسی اور سے نکاح کر لے گی یا نہیں کرے گی۔ ہاں، یہ نہیں کہ تم عدت میں اس کو پریشان کرو، عدت گزرنے یا ختم ہونے کے قریب ہو تم رجعت کر لو، پھر طلاق دے دو، اس کے بعد پھر عدت گزرنے کے ختم ہونے کے قریب رجعت کرو، یہ پریشان نہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی مدت کو پہنچنے والی ہوں، پہنچنے کو ہوں، پہنچنے والا پہنچ نہ چکے ہیں، پہنچنے والی ہوں۔ یہاں بلغنا سے مراد ہے قاربنا البلوغ، پہنچنے کے قریب ہوں، اس لیے کہ اگر پہنچ گئی عدت کو، عدت پوری ہو گئی تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ یہ اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد وہ تو نکاح سے نکل گئی، اب شوہر کو اختیاری نہیں ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں روکے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا فَأَمْسِكُوهُنَّ اس بات پر قرینہ ہے اور دلیل ہے، یہاں بلغنا سے اس کا معنی حقیقی معنی موضوع کا نہیں ہے، مجازن فعل بول کر قریب فعل مراد ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ یعنی قاربنا انقضاء عدتهن، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچنے کو ہوں، یعنی عدت کے اختتام کے قریب ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم انہیں روک لو۔ روک لو کا مطلب کیا ہے؟ بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ کہ ان سے رجعت کرو، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ۔ بھلائی کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ بغیر ضرار، یعنی ضرر اور نقصان پہنچائے بغیر، اور سرحوہن بمعروف یا انہیں اچھائی کے ساتھ آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ اے اترکوہن حتی تنقضی عدتہن، مطلب یہ ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی عدت گزر جائے، تمہارے نکاح سے باہر ہو جائیں۔ ولا تمسکوہن ضرارا، اور تم رجعت کر کے انہیں ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکو۔ امساک سے مراد رجعت ہے، اور ضرارن کا نصب مقبول ضرور ہونے کی وجہ سے آپ کے محشی کمال کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں او حال، یا یہ حال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرار حال ہونے کی بنیاد پہ منصوب ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ مصدر تو حال بنتا نہیں، تو بطور مجاز مرسل وہ اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہو جائے گا ولا تمسکوہن مضارین، تو لکھا نہ دیکھا او حال اے مضارین، لتعتدوا علیہن
اور تم انہیں ضرر اور تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو، لتعتدوا علیہن، کہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرو، بالالجاء الی الابتلاء بالتکلیف و تطویل الحبس، کہ فدیہ دینے کی طرف انہیں مجبور کر کے یا طلاق دے کر اور ان کے حبس کو اور قید کو دراز کر کے، مطلب یہ زیادتی نہ کرو کہ اب ان پر ان کو اتنا پریشان کرو کہ وہ مجبور ہو کے خلا کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بھائی چلو مال لے لو اور ہمارا پیچھے چھوڑو طلب کرو، یا یہ ہے کہ اس طرح ظلم و زیادتی نہ کرو کہ طلاق دو، عزت گزر چھوڑ دو، عزت گزرنے کے قریب ہو اور اس کے بعد پھر ایک دم قریب ہو جائے پھر واپس رجعت کرو، پھر یہی عمل کرو، تو تمہارے نکاح کے حبس میں ان کا جو قید، ان کی قید ہے طویل ہو جائے گی، تو یہ بھی تو ایک ضرر پہنچانا ہے عورت کو، تو کہا کہ لتعتدوا، اس لیے یہ سب نہ کرو کہ ان پر تم زیادتی کرو فدیہ دینے کے لیے، یعنی مال دے کر اپنی جان چھڑانے کے لیے مجبور کر کے، اور یا طلاق دے کر اور ان کی قید کو لمبا کر کے، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها الى عذاب الله تعالی، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنے آپ کو ظلم کیا کہ اپنے نفس کو اس نے عذاب الہی کے لیے پیش کر دیا، ظلم کیا ہوئی، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا محضوا بها بمخالفتها، اور اللہ کی آیتوں کو یہ ہنسی مذاق نہ بناؤ، ہزوا تو یہ مصدر ہے، مفسر نے کہا محضون کے معنی میں، یعنی مصدر یہاں اس مفعول کے معنی میں ہے بطور مجاز مرسل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تتخذوا میں یہ تتخذوا یہ ہے فعل، یہ متعدی بدو مفعول، اور اس کا مفعول اول در حقیقت مبتدا ہوتا ہے، مفعول ثانی در حقیقت خبر ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خبر مبتدا کے اوپر محمول ہوتی ہے، سمجھے؟ یہاں حمل صحیح نہیں کہ حضور مصدر ہے اور آیات اللہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات پر وصف محض کا حمل درست نہیں، مصدر کا حمل اس پر درست نہیں، تو جواب دیا مفسر نے کہ مصدر مصدری معنی میں ہو عام حالات میں تو حمل صحیح ہے، اور اگر وہ مشتق کے معنی میں ہو جائے تو حمل صحیح ہے، جیسے زید عدل کون ہے اور عدل کا معنی لیں آپ تو صحیح ہے، زید عدل کون ہے اور ذو عدل کا معنی لیں تو صحیح ہے، اور مصدر عام حالات میں اس کا حمل اس میں ذات پہ صحیح ہے، عام حالات سے مراد یہ ہے خاص حالات اگر ہیں تو صحیح ہے، بطور مبالغہ ہو جائے، کیوں؟ جیسے زید عدل میں تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ایسے اس جیسی جہاں صورتیں حمل کی ہوں وہاں تینوں تعبیریں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تعبیر کیا ہے انہوں نے کہ مصدر مستقبل بطور مجاز، اور اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق کا سامان نہ بناؤ اور ان کی مخالفت کرو، تو اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق کا سامان بنانا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی مخالفت کرنا، یہ باب آیت تصویر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت جو اسلام کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے اس کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں توفیق دی اسلام لانے کی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، یہ ما انزلہ اس کا حق بھی اسی نعمت پہ ہے، اور اس کتاب و حکمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر اتاری۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، الف لام ہے خاطب ہے، اور حکمت سے مراد قرآن کے اندر جو احکام ہیں وہ اللہ نے تمہارے اوپر نبی کے واسطے سے جو یہ قرآن اتارا اور اس میں جو احکام اتارے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو بھی تم یاد کرو، یعظکم بھی، جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یعظکم یہ حال ہے، انزلہ میں جو ضمیر ہے اسی سے حال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب و حکمت تمہارے اوپر اتاری ہے، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تو ان کو یاد کرو۔ نعمت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بِأَن تَشْكُرُوهَا بِالْعَمَلِ بِهِ، یعنی اس پر عمل کر کے اس کا شکر ادا کرو۔
یہ بیان تشکرها میں جو با ہے یہ بائے تصویر ہے، اس کا مذکور ان تشکرها یہ تفسیر ہے اذکروا نعمت اللہ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مِنْ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں مطلب کیا ہے، ان کی عدتیں گزر جائیں۔ یہاں بھی تفسیر ان کو کرنی پڑی یہ بتانے کے لیے کہ یہی تعبیر اس سے پہلے گزری ہے ابھی، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وہاں معنی حقیقی مراد نہیں تھے، مجازاً عدت کا گزرنے کا قریب ہونا مراد تھا، اور یہاں حقیقی معنی مراد ہے، اس لیے مجبوراً بتانا پڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی معنی کو سمجھ لیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت وہ اپنی مدت مقررہ کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت گزر جائے، فلا تعضلوهن، تو تم اب نہ روکو، یہ تم کون ہیں، مخاطب کون ہیں، خطاب للاولیاء، یہ عورتوں کے اولیاء سے خطاب ہے کہ تم اے اولیاء، عورتوں کے اولیاء، تم ان عورتوں کو نہ روکو، لا تمنعوهن من ان ينكحن ازواجهن، اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، ان شوہروں سے المطلقین لهن، جو انہیں طلاق دینے والے، طلاق دے دیا ہے، اب عدت گزر گئی، اب عدت گزرنے کے بعد اگر وہ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم بیچ میں حائل نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے غلطی کرنے کے بعد تو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اگر احساس ہو گیا ہے اور دونوں کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھائی ہم یہ غلطی نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، موقع دو۔ یہ خطاب اولیاء سے کیوں کہتے ہیں؟ لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم، اس لیے کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل ابن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، پھر فأراد أن يراجعها، پھر شوہر نے ان کی بہن کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہا تو معقل نے روک دیا، یا بہن کو روک دیا کہ نہیں تو دوبارہ نہیں کرنا، تو آیت اس وقت اتری کہ فلا تعضلوهن من ان ينكحن ازواجهن، منع کیا گیا، جیسا کہ حدیث کو اسی مضمون کی حدیث امام حاکم نے روایت کی، اذا تراضوا بینہم، جب کہ یہ باہم آپس میں راضی ہو جائیں، یہ کون ہے؟ الازواج والنساء، یعنی شوہر اور یہ عورتیں، میاں بیوی راضی ہو جائیں تو بیچ میں قاضی قاضی صاحب کو ٹانگ لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مثل اردو میں مشہور ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، کیونکہ ہاں تو یہ قاضی صاحب نہیں ہے، اور جو دوسرے ذمہ دار ہیں وہ بھی ٹانگ نہ اڑائیں، آپ اسی رضامندی ہے تو کیا کر لینا۔ جب میاں بیوی راضی ہو جائیں آپس میں بالمعروف، یعنی بالمعروف شرعن دستور، شرعی دستور کے مطابق، جو شریعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق راضی ہو کر کے وہ کرے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ذالکہ کا مشابہ کیا ہے؟ النہی عن العضل، جو لا تعضلوا میں ہے، یہ ممانعت سے اس روکنے سے روکنے سے یہ ممانعت ہے، اس کی نصیحت اسے ان کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے، جو مومن کامل ہو اس کو اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، وہ کیوں؟ لأنہ المنتفع، نصیحت تو سب کو ہوتی ہے، اس کا ذکر کیوں ہوا؟ پھر اس لیے کہ وہی اس سے فائدہ اٹھانے والا، ذالکم ازکیٰ لکم اطہر، یہ یعنی روکنے کو ترک کرنا، لا تعضلوا میں جو روکنا ہے اس کو ترک کرنا، یہ تم لوگوں کے لیے زیادہ صفائی اور ستھرائی والا ہے، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی،
تمہارے لیے کس کے؟ یعنی اولیاء کے لیے، اور ان کے لیے یعنی شوہروں کے لیے. کیوں؟ لما یخشى علی الزوجین من الغیبۃ بسبب العلاقۃ بینہما، اس لیے کہ اس میں میاں بیوی پر آپسی تعلقات کی وجہ سے تہمت کا اندیشہ ہے کہ جب ان کے دل ملے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں ملنا چاہ رہے ہیں اور تم بیچ میں روک رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے میاں بیوی سے تہمت کا اندیشہ ہو، جس سے بیچ میں رونا نہ پڑے. ہاں، ریبا کا معنی تہمت. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس میں کیا مصلحت ہے اور کیا فائدہ ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور تم اسے نہیں